अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जिन्हें 25 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, 26 अगस्त को उनके ऊपर एफआईआर भी हुई थी, उनके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अहम तरीन फैसला आया है, वो आपके सामने रखते हैं। और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया है कि हैशटैग फ्री इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को रिहा किया जाए, ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन नादरीन, जो आज एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई है IMF की, अब ये नादरीन इस रिपोर्ट ने मंजी थले डांग दे दी है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मंजी थले डांग दे दियो, वैसे होता तो ये मंजी थले डांग फेरो, लेकिन वो कहते हैं मंजी थले डांग दे दियो। तो ये IMF की रिपोर्ट ने हुकूमत की मंजी थले डांग दे दी है, लिटरली। ये बहुत खौफनाक किस्म की रिपोर्ट है। और IMF जो कुछ बता रहा है नादरीन, ये कोई अजीब कहानियां बता रहा है। और IMF ये बात ध्यान में रखेगी, हमारा माई बाप है। IMF पाकिस्तान के अंदर नादरीन, ये वो वक्त दूर नहीं है कि जब बिस्मिल्लाह पढ़कर आप IMF का भी नाम लेंगे और जनाब डोनाल्ड ट्रंप का भी। तो ये पाकिस्तान के अंदर नादरीन लोगों को मारते थे, उनके ऊपर केसेस करवाते थे और बुरी हालत कर देते थे कि भाई आपने ऐसी कोई बातचीत नहीं करनी। लेकिन जब IMF खुद बता रहा है कि भाई ये करप्शन और दिहाड़ियां लगा रहे हैं और हमारा नवाला नादरीन मुंह का छीन कर, हमारी रोजी छीन कर, हमारे बच्चों की तालीम छीन कर, हमारे बुजुर्ग वालदेन की नादरीन दवाई गोली छीन कर, ये जो पाकिस्तान की अशराफिया IMF की रिपोर्ट के मुताबिक भाई ये अरबों रुपए लेकर चलेगी, अरबों खरबों रुपए नादरीन खा गए। ये महंगे परफ्यूम खरीदेंगे, महंगे महंगे पर्स खरीदेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदेंगे और वो सब कुछ हमें दिखाएंगे और हमें दिखाकर नादरीन हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाएंगे। और ये भी नादरीन एक बड़ी, अच्छा ये समझें कि ये जो गुर्बत होती है नादरीन, इसे एक बार्गेनिंग चिप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गरीब को बताया जाता है कि तू गरीब है, गरीब गुर्बत को बेचा जाता है, इसकी कीमत लगती है। गुर्बत नादरीन, गुर्बत एक हथियार के तौर पर, वेपन के तौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जहां पर पाकिस्तान होता है नादरीन, इस्तेमाल किया जाता है और इसके ऊपर पैसा लिया जाता है। गुर्बत के ऊपर भी पैसे लिए जाते हैं, बैकवर्डनेस के ऊपर भी पैसे लिए जाते हैं। ये सब बकायदे से एक इकोनॉमी है, ये एक धंधा है। अपने लोगों को पसमानदा रखना, उनकी तालीम छीन लेना, उन्हें गरीब रखना, ये एक धंधा है। ये लोगों का नवाला नादरीन छीना गया है। ये गुर्बत वो लेकर पीछे से नहीं आई हुई, ये बकायदा से सिस्टमैटिकली उन लोगों को नादरीन, हम सबको गरीब गुर्बत की उस चक्की के अंदर, उस खांचे के अंदर रखा जाता है। और जब तक हम लोग गरीब रहेंगे, जब तक हम लोगों को ये समझ नहीं आएगी, जो अशराफिया नाज़रीन वो माल बनाएंगे, वो पैसे बनाते रहेगी। और अब IMF नाज़रीन जो बता रहा है कि भाई मुल्क गरीब हो गया, इकोनॉमी बर्बाद होगी, हमारी जेबों के अंदर जो रोटी खाने के पैसे थे वो चले गए। लेकिन इधर तो इनकी मौजें लगी हुई हैं, इधर तो बोरियां भर भर के पैसे निकाल रहे हैं। अब नाज़रीन सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। अच्छा, मिर्जा साहब को नाज़रीन सबसे पहले गिरफ्तार किया गया और फिर उन्हें डिटेन किया गया 3 MPO के तहत, गोरे के काले कानून के तहत, कि इंजीनियर साहब के ऊपर इल्जामात ये हैं कि जनाब उन्होंने गुस्ताखी की, उन्हें नौजुबिल्लाह अल्लाह ताला माफ फरमाए नाज़रीन, तौहीन रसालत के इंजीनियर साहब मुर्तकिब हुए। एक तो बात नाज़रीन ज़हन में रखें कि मैं शर्मिंदगी से ये कहता हूं कि मुझे मजीद इस्लाम को पढ़ने समझने की जरूरत है और इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश भी कर रहा हूं और ज्यादा बेहतरी आएगी। लेकिन एक बात नाज़रीन, थोड़ा बहुत जो मेरे पास इल्म है, समझ है, जो 4 जमातें मैंने पढ़ी नहीं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब गुस्ताख नहीं हो सकता। उस बंदे ने अपनी जिंदगी खतरे में डाली हुई है, उस बंदे ने अपने खानदान की जिंदगी खतरे में, उसने अपने स्टूडेंट्स की जिंदगी खतरे में डाली हुई है। और वो गुस्ताख नहीं, वो एक सच्चा आशिक रसूल है, ये एक रियलिटी। और नाज़रीन 57 इस्लामिक ममालिक हैं, अब यकीन माने ये पाकिस्तान ही है शायद जहां पर इस तरह से लोगों को गुस्ताख बनाकर उन्हें मारा जाता है और उन्हें वल्नरेबल कर दिया जाता है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा नाज़रीन एक मजहबी स्कॉलर है, मेरे वो बेशुमार उनके साथ पॉलिटिकल इख्तिलाफात है, बल्कि आखिरी टाइम में मैंने बड़ी सख्त उनके बारे में गुफ्तगू और बातचीत भी की कि वो पॉलिटिकली कंप्रोमाइज्ड हो गए हैं या फिर खास किस्म का बयानिया लेकर चल रहे हैं। लेकिन ये जो गुस्ताखी वाला, या जिस जगह पर इंजीनियर को लाकर खड़ा कर दिया गया, ये ज्यादती है, ये जुल्म है। वो बंदा ऐसा नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन कोई भी गुस्ताखी, दुनिया में कोई भी बंदा जो कि छठिया हुआ नहीं है, पागल नहीं है, वो गुस्ताख हो ही नहीं सकता। वो मुमकिन ही नहीं गुस्ताख। हाँ, अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए, आप पागल हो गए, आप सठिया गए, तो फिर तो बात ही कोई, और फिर तो आप इंसान ही नहीं तस्वर होते ना, फिर तो बात ही आप किसी और तरफ चले गए। अच्छा, दूसरी बात यह नाज़रीन कि हम बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं, अजीब लोग हैं, यानी जहां पर हम नाज़रीन मजहब के नाम पर हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं, या हर जगह तक हम हर हद तक हम जाने के लिए तैयार होते हैं, वहीं पर नाज़रीन इसी मुल्क के अंदर एक गैंग ऑपरेट करता रहा, जो कि बाकायदा से एक ऐसा गैंग था नाज़रीन जो जाली गुस्ताखी के केसेस बनाता था। इसके अंदर इदारे के लोग शामिल थे, इसके अंदर वकला शामिल थे, इसके अंदर लड़कियां, खवातीन, मर्द हनी ट्रैप किया जाता। और उसके बाद नाज़रीन अल्लाह माफ करे, गुस्ताखी वाली पोस्टें या तस्वीरें आपको भेजकर, वो स्क्रीनशॉट लेकर आपको आपकी जिंदगियां बर्बाद कर दीजिए। लोगों से नाज़रीन करोड़ों रुपए लिए गए गुस्ताखी। और ये गैंग बाकायदा से इनके हवाले से केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अभी तक मौजूद होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर।
جسٹس آنریبل جسٹس سردار اعجاز عیسیٰ خان نے اسے ادھیڑ کر کھول کر بالکل رکھا کہ یہ گینگ کیسے آپریٹ کرتا ہے. تو آپ امیجن کریں ایک ملک ناظرین جو کہ جس کا جو آئین ہے وہ اللہ کریم اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ شروع ہوتا ہے, جو واضح طور پر بتا رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی ایسا قانون نہیں بن سکتا, کوئی بھی ایسی شک شامل نہیں ہو سکتی جو کہ اسلامی نظریات کے خلاف ہو. اس ملک کے اندر ایک جعلی گستاخی والا ایک فائنینشیل گینگ آپریٹ کر رہا تھا جو کہ ایسے پیسے نکال رہا تھا اور دھڑیاں بنا رہا تھا. اب انجینئر صاحب کے بارے میں بھی ناظرین کچھ خاص لوگ جو کہ آئی ڈونٹ نو ان کے کیا بینیفٹس ہیں, لیکن ایک خاص قسم کی کیمپین کی گئی ہے اور اس بندے کو ٹارگٹ کیا گیا. بعد میں ناظرین اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے باقاعدہ سے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی, ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کا ان کی ظاہر اسٹیٹمنٹ ہے, اس کی ویلیو ہے. انہوں نے بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گستاخ قرار دیا اسلامی نظریاتی کونسل نے. اب اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ باقاعدہ سے اب یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اسلامی نظریاتی کونسل نے تجاوز کیا ہے اور تجاوز کر کے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. بلکہ اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ کہا تھا, یہ ڈان اخبار کی خبر ہے, اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخی کا ملزم قرار دے دیا. اسلامی نظریاتی کونسل نے معروف مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخی کا ملزم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مرزا کے بیانات کسی شرعی مقصد کے بغیر کیے گئے نقل کفر پر مبنی بیانات کی بنا پر انجینئر مرزا سخت تعزیری سزا کے مستحق ہیں. اب انجینئر صاحب نے ناظرین کیا کیا کہ ایسے الفاظ دہرائے جو نہیں دہرانے چاہیے تھے, یا انجینئر صاحب بھی ناظرین آپ جانتے ہیں کہ کچھ شہر دے لوگ ظالم سن, کچھ انجینئر کو بھی مرنے کا شوق تو ہے, وہ تو بندہ چلا جاتا ہے اس لائن میں یا اس بریکٹ میں کہ جہاں پر سوچ کر بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے خوف آتا ہے. تو انجینئر ناظرین اس جگہ پر اسٹیپ آؤٹ کرتا ہے, یہ اس کا شوق ہے, یا یہ دس از واٹ انجینئر از. انجینئر مرزا کی یہی ڈیفینیشن ہے, یہی تعریف ہے ناظرین, بس وہ نہیں, یہ ڈونٹ کیئر. تو ناظرین انہوں نے کچھ ایسے کلمات دہرائے اور ظاہر ہے وہ اسٹوڈنٹ سے خطاب کر رہے تھے یا خطبہ دے رہے تھے یا بات چیت کر رہے تھے, تو وہ ایک تعلیمی اینگل سے اس چیز کی طرف لے کر جا رہے تھے. اب ناظرین اس کے اوپر جو اصل وضاحت ہے وہ انجینئر مرزا صاحب خود دے سکتے ہیں. بہرحال ان کے اسٹوڈنٹس نے دینے کی کوشش کی ہے, لیکن انجینئر صاحب کو خود ایک موقع ملنا چاہیے. یا تو یہ پھر یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم سب نے ہر دوسرے بندے کو یا ہر بندے کو گستاخی کا مرتکب قرار دے کر اسے مارنا ہے, کٹنا ہے, اور یا تو پھر تھوڑا سا ٹائم دیں, اس بندے کو موقع دے دیں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا, بتا کیا رہا تھا. انجینئر کوئی پاگل نہیں ہے, پڑھا لکھا بندہ ہے, ایک انجینئر ہے, ایک مذہب اسکالر ہے, اس کی ایک فالوئنگ ہے, ملینز میں ناظرین اس بندے کو لوگ فالو کرتے ہیں, اسے ایک رائٹ ملنا چاہیے. اب ناظرین جو اسلامی نظریاتی کونسل کی جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی اس کے اوپر پاکستان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سسپینڈڈ جو اسلامی نظریاتی کونسل اوپینین اگینسٹ انجینئر محمد علی مرزا ان دا بلاسفیمی کیس. وہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ محسن اختر کیانی صاحب نے اسے بالکل سائڈ لائن کر دیا. اچھا وہ ایک اس چیز کو چیلنج کیا گیا تھا. اس کے اوپر ناظرین جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا ہے اور دائرہ اختیار سے باہر آ کر انجینئر صاحب کے حوالے سے انہیں گستاخی کا ملزم قرار دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان سے اگر جو اوپینین ہے وہ مانگ سکتا ہے ریاستی جو آئینی عہدیدار ہیں, یعنی پریزیڈنٹ ہو گئے, گورننس ہو گئے, اسمبلیز ہو گئی, پروونشل اسمبلی ہو گئی, یا پھر یعنی کوئی ایک آئینی ادارہ, یار اسٹیٹ خود جا کر ان سے مانگ سکتی ہے, تو تبھی جا کر وہ کوئی ایڈوائزری دیں گے. لیکن وہ جو ایڈوائزری تھی ناظرین اس کا ظاہر امپیکٹ ہے, اس کا گلوبلی امپیکٹ ہے. تو اس ایڈوائزری کو جو اسلامی نظریاتی کونسل نے بنیادی طور پر ایک فتویٰ یا اوپینین دیا تھا اسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائڈ لائن کر دیا, مسترد کر دیا کہ جناب یہ جینوئن نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو دوبارہ سے ریوزٹ کریں اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں. تو اس کے بعد ناظرین یہ ٹرینڈ زور پکڑ رہا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو رہا کیا جائے. اب ناظرین دوسری خبر یہ ہے کہ جو حکومت کے حوالے سے IMF کی رپورٹ آئی ہے, حیران کن طور پر حکومت خود ناظرین اس کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی, ناظرین خود اس کے اوپر سے ہٹ نہیں رہی تھی, اور یہ بہت پہلے سے یہ رپورٹ موجود تھی, بٹ حکومت ناظرین یہ نہیں چاہ رہی تھی کہ رپورٹ منظر عام پر آئے. لیکن یہ بلہ ناظرین تھلے کے اندر نہیں چھپا, اور یہ بلہ ناظرین تھلا پھاڑ کر یہ بلہ خود باہر آیا ہے. IMF کی رپورٹ ناظرین بنیادی طور پر کیا رہی ہے, میں پہلے چند ایک اس کے جو بنیادی خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایکسپریس ٹریبیون ناظرین یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ جو موجودہ رجیم ہے اس کو اگست سے اس رپورٹ کو کی اشاعت ملتوی کرتا, یعنی اگست سے اس رپورٹ کو ناظرین یہ حکومت ملتوی کر رہی ہے, یا پھر اس حکومت نے ناظرین ایک کالے پردے کے اندر اس رپورٹ کو ڈالا ہوا تھا. یہ رپورٹ کیا کہہ رہی ہے, 7 مختصر ناظرین نکات ہیں اس رپورٹ کے جو یہ بتا رہی ہے. یہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے IMF کے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے سرکاری سیکٹر میں ہر سطح پر مسلسل اور تباہ کن کرپشن پھیل چکی ہے. IMF کہہ رہے ہیں کھاؤ, لٹو پھٹو, لٹو اتنا لٹو, اتنا ڈکار نہیں مانا, بورے بھر کے نکلو, علی بابا 40 چور والا سین بنا دو. وہ کہہ رہی ہے کہ جناب ریاستی اداروں میں بڑے پیمانے پر گورننس کے مسائل ہیں, احتساب کا فقدان ہے,
SIFC کا باقاعدہ سے حوالہ دیا گیا, پاکستان کا نام فلیگ شپ SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل, بات نہیں کرنی, انویسٹمنٹ آ رہی ہے بس پیسے گنتے جاؤ, اس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ریاستی اداروں میں بڑے پیمانے پر گورننس کے مسائل ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی ہے ہی نہیں, تو صرف لٹو پھٹو اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تیسرے نمبر پر وہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کی جو اشرافیہ ہے, جو ایلیٹ کلاس ہے, حکمران ہے, یہ ذاتی مفادات میں معاشی پالیسیز بناتے ہیں. IMF کہہ رہا ہے کہ جو اشرافیہ ہے وہ اپنے بیبی کی, یعنی بیبی کے لیے انہوں نے شوگر ملز لگائی ہوئی ہیں, تو وہ بیبی صبح اٹھے گا, مہنگی گاڑی میں بیٹھے گا ٹائٹ پینٹ پہن کر, تو بیبی جا کر شوگر ملز کی ڈیل کرے گا اور آ کر کہے گا برو آئی ڈیل ان لائک ملینز آف اینڈ ٹریلینز آف روپیز, اور میرے سامنے بات کرے گا جو 15,000 30,000 کے لیے سارا مہینہ چکر لگاتا رہتا ہے اور پورا مہینہ اپنی جوتیاں کی ساتھ دیتا ہے کہ مجھے کوئی 30-40 ہزار روپے مل جائے. تو وہ آ کر میرے سامنے جب تڑنگا ہو کر بات کرے گا بلین ٹریلینز کی, تو میری کیا اوقات ہوگی ناظرین میں اس کے سامنے بات کر سکوں. چوتھے نمبر پر IMF یہ کہہ رہا ہے کہ پیچیدہ ٹیکس نظام کرپشن کا بڑا ذریعہ بن چکا ہے, یعنی فیلڈ ٹیکس پالیسیز. پانچویں نمبر پر کہہ رہا ہے کہ عدالتی نظام میں کرپشن اور پیچیدگیاں سرمایہ کاری میں رکاوٹ ہیں, یعنی آپ کی جو جوڈیشری کولیپس ہوئی ہے 26ویں 27ویں ترمیم, پھر نیچے سے جج کو لا کر اوپر, پھر ادھر سے جج کو لا کر ادھر, اور ادھر سے اوپر لے کر جانا, وہ کہہ رہا ہے کہ جناب اس نے سرمایہ کاری ختم کر دی, آپ کے ملک کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے وہ نہیں آنے والی. عوام ہر کام کے لیے سرکاری دفاتر میں رشوت دینے پر مجبور ہے. رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں غیر ملکی قرض 33% بڑھ گیا ہے. زندہ آباد. یہ رپورٹ ہے ناظرین خوفناک قسم کی. زاہد گشکوری صاحب اس بارے میں لکھتے ہیں, IMF کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2 سالوں میں پاکستان میں 5300 ارب روپے کی کرپشن اور بے ضابطیاں کی گئی ہیں. 5300 ارب روپے پاکستان کی اشرافیہ صرف 2 سالوں میں. یہ ٹیکہ لگائے آپ کو اور مجھے. صحیح 5300 ارب روپے. ناظرین یہ مال کدھر گیا؟ یہ دودھ کے ڈولے میں سے بلا کدھر, کہ کون سا بلا کھا گیا پیسے؟ یہ کون سا بلا ناظرین اتنا بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھیرا عوام کو پھینک گیا؟ یہ کوشچن ہے جو کہ اپنی جگہ پر موجود ہے. تحریک انصاف کو ناظرین رولا ڈالنا چاہیے. پاکستان کی سول سوسائٹی, اچھا پاکستان کی میڈیا کی ناظرین منافقت دیکھیں یا جھوٹ دیکھیں. دا اکانومسٹ کی جعلی رپورٹ کے اوپر انہوں نے رولا ڈال دیا, لیکن یہ رپورٹ ہے اس کے اوپر منہ سے ان کی چون نہیں نکل. خیال رکھیے ناظرین, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.